तमहीद के अब मेरी नजर इंतखाब सवारी से अंबिया पर जाकर रुक रही है, जो सिर्फ मुल्क ही का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक बेहतरीन तर्जुमान, उम्दा खतीब, उम्दा अदीब होने के साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करने वाले वाइस भी है। इससे मेरी मुराद हजरत मुफ्ती मोहम्मद दिलशाद साहिब कासमी दामत बरकतुहू जो नाज़िम आला होते हैं दारुल उलूम मोहम्मदिया जय नंगला और जो है सदर जमीयत उलमा शहर मेरठ में बड़े ही अदब और एहतराम के शेर के साथ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। आपके सामने हजरत मुफ्ती मोहम्मद दिलशाद साहिब कासमी दामत बरकतुहुम आप जो है हजरत वाला को बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال في مقام آخر إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری. اڑائی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. ٹپک اے شمع سگن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، اللہ رب العزت نے مجھے یہاں پر دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت دی ہے. میں علماء کرام کے درمیان ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے حق بات کہلوا دے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنانا چاہا تو اپنی الوہیت وحدانیت کا اظہار کرنا چاہا. کنت کنزا مخفیا، تو یہ چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، ظاہر ہو جاؤں. اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بنایا اور اس مخلوق کے بنانے کا منشا اور اللہ رب العزت کی اس مخلوق کو دنیا میں بھیجنے کی ایک نرالی شان یہ تھی کہ محبتیں قائم ہو جائیں. اب اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں میں محبتیں قائم کر دی. اگر آسمان سے بارش برسی تو زمین پر گری یہ محبت کی دلیل ہے. مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے یہ محبت کی دلیل ہے. جمادات میں، نباتات میں، ساری چیزوں میں اللہ نے محبتیں قائم کر دی. یہ تو ایک انسان ہے. اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹی کے دل میں ایسی محبت
ساری رات کھڑی ہو کر گزار دے کہ کب میرے والد کی آنکھ کھلے، میں والد کو دوائی دوں۔ اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹی کی نیند حرام، حالانکہ بیٹی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے باپ کے یہاں زندگی بھر نہیں رہنا، لیکن اس کے باوجود ایک نسبتاً باپ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی۔ اگر باپ دل میں یہ خیال کر لے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، زیادہ سے زیادہ 18-20 سال میرے پاس رہے گی، لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ باپ کے دل میں ایسی محبت اللہ نے ڈال دی کہ اگر بیٹی اس اپنے دائمی گھر سے رخصت ہوتی ہے شادی کے موقع پر تو باپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیٹی زندگی بھر کے لیے جا رہی ہے۔ فانی بدایونی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور ساتھ میں تمام کل اپنی ساری کی ساری چیزیں، اپنی مالداری، اپنی جو گھر میں رہنے والی جگہ تھی وہ بھی گروی رکھ کے اپنی بیٹی کو دی، اور جب جانے کا موقع آیا تو بیٹی سے چمٹ کر رونے لگا اور یہ کہا کہ بیٹی آج تو اس گھر سے جا رہی ہے، دوبارہ واپس نہ آنا، کیونکہ تیرے باپ نے تیرے جہیز کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی گروی رکھ دیا ہے، تیرے ماں باپ کہیں کرائے کے مکان میں جا کے رہ لیں گے، بیٹی تو اپنے وہاں جا کر آرام سے رہنا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ سسرال والوں نے بیٹی کو ختم کر دیا۔ اب فانی بدایونی پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب آیا یاد، اے یاران جہاں اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ باپ کو خیال آیا کہ ساری کی ساری میں نے اپنی جمع پونجی اس بیٹی کی جہیز میں دے دی، لیکن آج کیا ہوا کہ بیٹی کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ میرے عزیزوں یہ محبتیں ہیں، اللہ نے یہ محبتیں قربان کر دی۔ یہ تو انسان ہے، دیکھو ایک مرغی اگر اس کے سامنے بلی آ جائے تو اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتی، ساری چیزوں کے اندر محبتیں قربان کر دی گئی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نکلے جا رہے کہ دیکھا چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے، بہت پیارے محسوس ہوئے، آگے بڑھے، پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اچانک چڑیا ان کے کاندھے پر گھومنے لگی، چہچہانے لگی اور اپنی فریادیں اس کو سنانے لگی۔ وہ صحابی نہ سمجھ سکے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ چڑیا کو بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا۔ فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں، یہ ایک ماں ہے، اپنے بچوں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتی، اس نے تجھ سے منتیں کی، خوشامدیں کی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آخر تو نے یہ نہ سمجھا کہ اس ماں کی فریاد کیا ہے، یہ ماں کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس نے ان بچوں کی خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا کہ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بھی بچوں کے ساتھ لے چلو۔ میرے عزیزوں یہ محبتیں ہیں، اللہ نے ہم سب کے اندر یہ ڈالی ہیں، محبتوں کو عام کرو۔ بھائی بہن کی محبت کتنی عجیب ہوتی، بہن سسرال میں ایسی زندگی گزار رہی ہے، نہ کھانے کی دقت، نہ پینے کی دقت، مال و اسباب کی کوئی پریشانی نہیں، ذرا ایک ٹیلی فون آ جائے کہ بھائی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اب اس کی نیندیں بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اب تو بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی، بس اس کے دل میں یہ لگا ہوا ہے کہ میرا بھائی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، تہجد میں کھڑی ہو کر دعائیں مانگتی ہے کہ یا رب ذی جلال میرے بھائی کو صحت عطا فرما دے، میرے بھائی کو تندرستی عطا فرما دے۔ اب اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ منٹوں میں جا کر میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، میرا بھائی کس حالت میں ہے، میرا بھائی کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ صرف ایک ٹیلی فون آیا تھا، ایک ٹیلی فون پر بے چین ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، بھائی کی بہن سے محبت ہے، اللہ نے یہ ساری محبتیں قربان کر دی۔ ماں کی محبت کی تو داستان ہی عجیب ہے،
بیان ہی نہیں کی جا سکتی کہ ماں کی محبت کیسا بہتا ہوا دریا ہے، ماں کی محبت کتنی نرالی ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں کو سمجھو، جانو، پہچانو کہ آج اللہ نے ہمیں کیا موقع دیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں سمجھو، سنو، غور کرو کہ میری عبادت تم پر واجب، لازم و ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ سب سے اہم حق، سب سے بڑا حق تمہارا تمہارے ماں باپ کا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری حق تمہارے اوپر تمہاری ماں کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، میرے اوپر عبادات کے علاوہ کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس کے بعد تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد تیرے والدین کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ ماں ہے، ماں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی کائنات بنائی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر ایک ماں کا دل ساری چیزوں سے نرم بنایا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو ایک پڑوسی کا بھی درجہ نہیں دیتے۔ والدین نے کیسے ہمیں پالا پوسا ہے، ماں نے کتنی صعوبتیں، کتنی دقتیں، پریشانیاں ہماری خاطر برداشت کی ہیں۔ ماں کی زندگی موت میں تبدیل ہونے کے وقت جب ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے تو میرے عزیزوں ساری کائنات جانتی ہے، ہر جنم لینے والے انسان جانتا ہے کہ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ لمحہ آخری ہے۔ ماں کو امید نہیں ہوتی کہ میں بچے کو جنم دینے کے بعد زندہ بھی رہ سکتی ہوں یا نہیں رہ سکتی، موت اور زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن اس بیٹے کو 9 مہینے اپنے بطن میں رکھنے کے بعد جب دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد ماں کی کیسی قربانیاں ہوتی ہیں کہ جو خون بننے والا ہوتا ہے، جو خون بننے والا ہوتا ہے، جو خون ماں کے جسم میں بننے والا ہوتا ہے، میرے عزیزوں وہ خون دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماں اپنے بچے کو کس طرح پال پوس کر بڑا کرتی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ بچہ ہے 10-12 سال کا ہوتا ہے، اپنی جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے، اب اسے خیال نہیں آیا کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے، اب اسے پڑوسی لگنے لگے ہیں، اب پڑوسی کا بھی درجہ نہیں آیا۔ ماں باپ امید میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اس کی شادی کروں گا اور اس کے بچے ہوں گے، بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے، یہ بیٹا جسے ماں نے دودھ ایک خون کی شکل میں پلایا تھا، اب یہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ماں اس امید میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا کام پر گیا ہوا ہے، شام کا وقت ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہتی ہے کہ میں کھانا کھا لوں گی۔ بہن کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، ادھر سارے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کھانا تو کھا لو، بھوک لگی ہے، سونے کا وقت قریب ہے۔ ماں کہہ دیتی ہے کہ نہیں مجھے بھی بھوک نہیں لگی، میں کھانا کھا لوں گی، لیکن دل میں کیا امنگیں ہیں، دل میں کیا امیدیں ہیں کہ میرا بیٹا نہ جانے باہر کیسی حالت میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا، نہ جانے کیسے حالات ہوں گے۔ اب اس امید میں لگی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے تو محبت بھری باتیں کرے گا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ بیٹا آیا، سیدھا اوپر کمرے پہ چڑھ گیا، کبھی خیال نہ کیا کہ میری ماں میری امید میں بیٹھی ہوئی ہے، میری وجہ سے دروازہ کھولا ہوا ہے اور صرف میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹا سیدھا اوپر گیا، کنڈی لگائی، اپنے کھانے میں مشغول، آرام میں لگ گیا۔
ماں کیسی امیدیں لیے بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی ماں نے یہ خیال نہ کیا کہ بیٹے نے مجھ سے حالات بھی نہ معلوم کیے، بیٹے نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ ماں تو کیسے حال میں ہے، تیری زندگی آج کا دن کیسے گزارا ہے۔ نہیں میرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے تھکان محسوس ہو، کیسے کام میں مشغول ہوگا، تھکان کی وجہ سے چلا گیا، دن نکلتا ہے، ماں بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، بیٹے کو یہ فکر نہیں ہے کہ ماں تو نے ناشتہ کیا یا نہیں کیا، ماں طبیعت تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم دو پیسے ماں باپ کو دے کے ان کے پاس ڈال کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، آج ماں باپ امید میں ہے کہ میرا بیٹا چھٹی سے آئے گا، میں تو درد بھری باتیں کروں گا، میں اس سے پیاری باتیں کروں گا۔ آج ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، پورا دن گزار دیتے ہیں دوستوں میں، ٹھٹا مذاق میں، سارا دن اسی طرح گزارتے ہیں، لیکن بیٹھ کے ماں باپ سے دو پیار بھری باتیں نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں سمجھو، غور کرو کہ آج اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ماں باپ کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ میرے عزیزوں یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، کل ہاتھ سے چلی گئی افسوس کرنا باقی رہ جائے گا، خدمتیں باقی نہ ہوں گی۔ میرے عزیزوں اللہ نے بیان فرمایا، الہ العالمین یہ کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، اللہ نافرمان بندو، بیٹا غلطی کر دے، اولاد کوئی غلطی کر دے، ماں کہہ دیتی ہے کہ جا تو میرا بیٹا نہیں، مجھ سے دور ہو جا، فلاں غلطی کی ہے تو نے۔ اللہ کتنا مہربان اپنے بندوں پر ہے، یہ کہتا ہے علی انفسہم، اے نافرمان بندو، کتنا رحیم آقا۔ میں نے آیت پڑھی تھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وقت کی قلت کی بنا پر یہ چھوٹی سی آیت پڑھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے مومنوں، اے امت مسلمہ، اے نبی کے امتیوں، اے ابو بکر عثمان غنی، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ یہ کہہ رہا علی انفسہم، نافرمان بندو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تمہیں کس نے بہکا دیا کہ میں پکڑ کرنے والا ہوں؟ تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں قہار ہوں؟ تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں جبار ہوں؟ تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اے میرے نافرمان بندو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان اللہ بالناس، میں تو لوگوں پر رحم کرنے والا ہوں، میں تو اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے والا ہوں۔ ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے کہہ کے تو دیکھو، ماں اگر اپنی اولاد سے کسی بات پر نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو جائے، دروازہ بند کر لیتی ہے، کنڈی لگا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے دروازے پر سویا ہوا ہے۔ میں مسجد میں نماز کے لیے گیا، فجر کی اذان کے فوراً بعد نکلا، چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے۔ میں نے اٹھایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آج میں نے فلاں غلطی کی تھی، ماں نے دروازہ لگا دیا، شاید کہ ماں کو یاد نہ رہا، شاید کہ ماں بھول گئی۔ میں انتظار کرتا کرتا باہر سو گیا، مجھے خیال آیا کہ میرا رب کبھی دروازہ نہیں لگاتا، میرا رب کبھی اپنے بندے کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے اگر تو نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اگر تو نے بچپن سے جوانی تک گناہ کیے ہیں، اے میرے بندے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو ساری زندگی گناہ کر کیا، ساری زندگی نافرمانی کر کیا، ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہہ دے مولا کریم، اے الہ العالمین مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کیوں معاف کر دے گا؟
اللہ رب العزت کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے یہ حال ماں سے پوچھو۔ ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے جدا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اگرچہ اولاد جوان ہو جائے، کہیں کام پر بھیجے، ظاہراً اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھیج سکتی ہے، لیکن اس ماں کے دل سے معلوم کرو کہ اس کے بعد ماں کتنے آنسو بہاتی ہے، کتنی مرتبہ روتی ہے، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا اپنے کام پر گیا ہوا ہے، نہ جانے کیسے حال میں ہوگا۔ ایک وہ رب ہے، وہ اللہ ہے کہ جو اپنے بندے کو سارے گناہ کرنے کے باوجود، ساری نافرمانیوں کے باوجود یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بندہ اب بھی سمجھ جا۔ اگر اللہ کے سامنے ہم اس رات میں بیٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے یہ کہہ لیں کہ مولا کریم ہمیں معاف کر دے، تو کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ رات کے وقت اگر کوئی بچہ، کوئی غریب، کوئی بھکاری کسی دروازے پر کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ ہے کوئی جو میری فریاد کو پوری کر لے، میں بھوکا پیاسا ہوں، ہے کوئی جو میری آرزو کو سن لے۔ اگر ایک انسان کی آرزو، اگر ایک غریب فقیر کی آرزو کوئی پتھر دل انسان نہیں سن سکتا تو دوسرے دروازے پر چلا جائے گا، وہاں بھی یہی دستک لگائے گا، تیسرے دروازے پر چلا جائے گا، رات کے وقت وہ دستک لگاتا رہے گا، کہیں نہ کہیں اس کی آرزو سنی جائے گی کہ ہاں رات کا سمے ہے، رات کا موسم ہے، ہو سکتا ہے کہ بھکاری ہے، ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند ہے، لیکن میرے عزیزوں اگر ہم آج اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ کہیں یا رب ذی الجلال ہمیں معاف کر دے، مولا کریم ہمیں معاف کر دے، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ میرے عزیزوں صرف یہ بات دل میں بٹھا لیں، یہ توجہ کر لیں کہ آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا منشا کیا ہے۔ بہت سارے ہم نے اجتماع کیے ہیں، بہت سارے جلسے کیے ہیں، رات دن تقریروں میں رہتے ہیں، رات دن قرآن کریم کی تلاوت میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ ہمیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی کیوں یاد نہیں آتی؟ ہمیں نبی کے احسانات کیوں یاد نہیں آتے؟ ہمیں نبی کے اکرامات، نبی کی پڑھن، نبی کی فکر، نبی کی توجہ، نبی کی لگن، نبی کا کردار، نبی کے اخلاق، نبی کے اطوار، نبی کے افعال کیوں یاد نہیں آتے؟ آخر وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کبھی توجہ کی، سوچا، کبھی خیال کیا کہ آخر نبی نے کیسی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں؟ نبی نے کن کن حالات میں اس امت کو یاد کیا ہے؟ آپ خطبے میں دیکھتے ہیں یا ربی امتی امتی، آپ نے باب حتیم میں دیکھا نبی علیہ السلام سجدے میں ہے، نبی علیہ السلام پیشانی رگڑ رہے ہیں، اللہ سے دعا التجا کر رہے ہیں، سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی۔ ظالموں نے نبی کی پیٹھ پر اوجھڑی رکھی ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہ کیا، اپنی ذات پر توجہ نہ دی اور یہ کہا یا ربی امتی۔ آپ نے کبھی سوچا اگر قیامت کے دن میرے نبی نے ہمارا گریبان پکڑ کر یہ معلوم کر لیا کہ سعادپور کے لوگوں، سعادپور کے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے ساری زندگی وقف کر دی تھی، آج بتاؤ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ ہے کوئی جواب؟
ہے کوئی جواب؟ اگر نبی نے معلوم کر لیا اے سعدپور کے لوگوں، اے مسلمانوں، میں نے تمہاری وجہ سے طائف کے میدان میں اپنے جسم کو لہو لہان کرا لیا تھا، لوگوں نے بڑا ستایا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی میرے لیے مدد کی التجا کی تھی، اللہ نے فرشتوں کے انبار لگا دیے، محمد اگر تو کہے تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے اندر پیس دے، لیکن میرا نبی کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ لوگ نادان ہیں، نہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، اگر نبی نے طائف کا ہمیں اگر نبی نے طائف کا ہمیں واسطہ دے کر یہ معلوم کر لیا کہ بتاؤ میں نے تمہاری خاطر اپنی جوتیوں کو بھی لہو لہان کرا لیا، بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی ایسا سجدہ جو صرف ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو؟ ہے کوئی ایسی زکات کی رقم جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہو؟ ہے کوئی روزہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہو؟ ہے کوئی ایسی عبادت اگر ہم نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو صرف دکھلاوے کے طور پر زکات دیتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر روزے رکھتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر؟ میرے عزیزوں، سوچو، خیال کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ میرے نبی نے اس امت کو کبھی نہیں بھلایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے دندان مبارک کو شہید کرا چکے ہیں، لیکن اس امت کو نہ بھولے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں حجرے کے اندر، نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آئے، السلام علیک یا نبی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ رسول اللہ آج میرے ساتھ ایک فرشتہ اور بھی ہے جو دنیا میں آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور وہ اجازت چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، اندر آ جائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ نے مجھے آپ کے اکرام کے لیے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، نہیں بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے، نہیں بھیجا۔ یعقوب یوسف علیہ السلام آئے، نہیں بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آئے ہیں، عیسیٰ موسیٰ بھی آئے ہیں، بہت سارے نبی آئے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں بھیجا۔ لیکن آج اللہ نے آپ کی عزت اور اکرام کے لیے مجھے بھیجا ہے، اسرائیل کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس جاؤ، اور میں ان کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ میرے پیغمبر سے معلوم کرنا، میرے پیغمبر سے یہ کہہ دینا کہ یا رسول اللہ رب العزت آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اگر اجازت ہو تو ہمارے ساتھ چل دیں، اور اجازت نہ ہو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ کبھی کسی نبی کو اختیار نہیں دیا، کسی ولی کو اختیار نہیں دیا۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ آئے ہیں، کبھی اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ ملک الموت آئی، روح قبض کی، چلے گئے، لیکن یہ واحد نبی ہے، یہ اکیلے نبی ہے، یہ تاجدار مدینہ ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ ہے کہ اجازت لے کر فرشتہ اندر داخل ہوتا ہے، نبی سے یہ معلوم کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ اجازت دیں، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سعدپور کے لوگوں سنو، میرے نبی کی
زبان مبارک کے یہ الفاظ سنو کہ جبرائیل اور اسرائیل تمام فرشتے سنو، اگر میں اجازت دے دوں تو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جاؤ پہلے میرے رب سے معلوم کرو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ سعادپور کے لوگوں سنو، میرے نبی کو حسن حسین کا خیال نہیں آیا، میرے نبی کو اس فاطمہ کا خیال نہ آیا کہ جس کے بدن پر صرف ایک چادر ہے، میرے نبی کو ابو بکر کا خیال نہ آیا، عمر کا خیال نہ آیا، عثمان علی کا خیال نہ آیا، میرے نبی کو اپنے رشتہ داروں کا، اقربا کا، میرے نبی کو اہل مدینہ اہل مکہ کا خیال نہ آیا۔ یہ فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے اللہ سے معلوم کرو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل گئے، 7 آسمان پار کر کے جاتے ہیں، اللہ سے فرماتے ہیں کہ الہ العالمین میرا نبی، آپ کا نبی، سب کا نبی، ساری امت کا نبی یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین سے معلوم کرو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ میں نبی کے بعد نبی کو، نبی کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل آئے، نبی علیہ السلام کو تمام واقعہ سنایا، نبی نے فرمایا کہ یہ اور بتاؤ اسرائیل کہاں ہے؟ یا رسول اللہ برابر میں۔ یہ فرمایا کہ اپنا کام شروع کرو۔ اسرائیل نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے، نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ روح قبض کرنی شروع کی ہے۔ نبی علیہ السلام روک دیتے ہیں، فرمایا کہ اسرائیل ٹھہر جا اور یہ بتا کہ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کیا میری امتیوں کو بھی یہی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو 70 درجوں میں سے، ایک روایت میں 100 درجے آتے ہیں کہ 100 درجوں میں سے ایک حصہ تکلیف آپ کو ہے اور 99 درجے تکلیف امتیوں کو دی جاتی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ اسرائیل اس تمام کی تمام تکلیف کو میرے اوپر ڈال دے اور ایک حصہ تکلیف میری امت کے لیے رکھ۔ میرا نبی نہیں بھولا، میرا نبی اس امت کو نہیں بھولا۔ آج ہم نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، آج نبی کی محبتوں کو بھلا دیا ہے۔ خدا کی قسم آج ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کبھی ہم نے اگر اپنے یہاں قربانی کی ہے نبی کا حصہ بھی لیا ہے؟ بتاؤ، نبی کے نام کی قربانی کی ہے؟ میرے نبی نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں اور یہ فرماتے رہے یہ میری امت کا، یہ میری امت کا، یہ میری امت کا، یہ میری امت کا۔ 63 اونٹ نبی نے اپنے دستی مبارک سے قربان کیے ہیں اور صرف اس امت کے لیے کیے ہیں۔ بتاؤ کیا ہم نے نبی کے لیے کوئی حصہ لیا ہے؟ کوئی ایسا جو بتائے کہ ہم نے پچھلی بقرعید پہ نبی کے نام سے ایک حصہ لیا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، آج ہم بھول بیٹھے، آج ہم نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا، آج ہم نے ان محبتوں کو ختم کر دیا، آج ہم نے نفرتوں کے انبار شروع کیے ہیں، عداوتوں کے انبار شروع کر دیے، ہم نے حسد، بغض، کینہ یہ ساری چیزیں عام کر دی ہیں، نفرتیں عام کر دی ہیں، محبتوں کو ختم کر دیا۔ میرا محبوب اس ساری امت کے لیے، اس ساری امت کے لیے نبی بن کر آیا ہے اور یہ فرمایا گیا، خود رب یہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو اپنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو رب مانتے ہو، اگر اللہ کو اپنا رازق، اگر اللہ کو اپنا
خالق، اگر اللہ کو اپنا روزی رسا مانتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کر لو۔ میرے عزیزوں، میں صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، آج ہمیں نفرتیں بہت عام کرتی ہیں، انہیں نفرتوں کو ختم کر دو، انہیں عداوتوں کو ختم کر دو۔ بہت زندگیاں ہم نے برباد کر ڈالی، ہم نے بہت زندگی برباد کر ڈالی ہے، بھائی بھائی کے دل توڑ ڈالے ہیں، ماں بہنوں سے رشتے توڑے ہیں، رشتے داروں سے رشتے توڑے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج رشتہ جوڑو، آج رشتہ جوڑو، رشتہ جوڑو، اور یہ خیال کر لو کہ اللہ نے یہ محبتیں کیوں بنائی ہیں، ان محبتوں کو عام کیوں کیا ہے۔ میرا نبی تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میرا نبی 6 برس کا ہے، کتنے؟ 6 برس کا ہے، مدینے سے روانگی ہے مکے کی طرف، راستے میں مقام ہے ابوا، جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ اچانک بخار آیا، نبی علیہ السلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، قبر سے چمٹتے ہیں، روتے ہیں، دائی حلیمہ ساتھ میں ہے، انہیں واپس لے کر چلی جاتی ہیں۔ ایک دور ایسا آیا کہ کسی موقع پر نبی علیہ السلام کا جانا ہوا، 55 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام نے ماں کی قبر کو دیکھا، صحابہ کو روکا کہ ٹھہر جاؤ، نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، اور اس طرح گھٹنوں میں اپنا چہرہ دیا ہے، جس طرح بچہ بیٹھا رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لے کر روتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اماں تو نے مجھے یتیم چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر حجرے کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، کیا فرمایا؟ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے تمام صحابہ کے مجمع کو نماز پڑھاتا، اور نماز ہوتی فرض، نماز فرض ہوتی، عشاء کی نماز ہوتی، اور میں نماز میں مشغول ہوتا، میری ماں کھڑکی سے یہ کہتی محمد محمد، میں نماز سے نیت توڑ دیتا اور یہ کہتا امی جان حاضر ہوں، امی جان حاضر ہوں۔ اللہ نے کیسی محبتیں ہمارے لیے قربان کی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم سب جمع ہیں صرف ایک محبت کی نسبت پر۔ قاری سلمان سے محبت ہے، جمع ہے، قاری سلمان سے محبت ہے، اس لیے ہم جمع ہیں۔ کوئی مظفر نگر سے ہے، کوئی میرٹھ سے ہے، سہارنپور سے ہے، دور دراز سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ محبتیں ہیں، اور محبت کی دلیل صرف میں آپ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں، صرف ایک دلیل مانگنا چاہتا ہوں۔ اس محبت کے واسطے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اوڑھنی کے واسطے، نبی علیہ السلام کی قربانی کے واسطے، کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ، اللہ جسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، کہہ دو آمین، آمین کہہ دو۔ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو کر صرف 500 روپے، 500 روپے، صرف 500 روپے اللہ کی راہ میں دے دے، صرف 500 روپے، 1 منٹ کا وقت بس، صرف 500 روپے۔ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ محبتیں ہیں، آجو بھائی ماشاءاللہ، یہ محبتیں ہیں، اللہ نے ہمارے درمیان یہ محبتیں تقسیم کر دی ہیں، اللہ نے ایسی محبتیں ہمارے درمیان ڈالی ہیں۔ یہ ایک محبت کی نسبت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر، آئے ہائے اللہ کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں، بھائی میں نے صرف ایک مانگا تھا، دعا گئی، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بس 1 منٹ کا وقت دوں گا اب کہ انشاءاللہ کہہ دو بھائی جنہوں نے یہ 1000 روپے دیے ہیں اللہ قبول فرما لے، اللہ انہیں حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اگر ان کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس کی زندگی اللہ اس کی زندگی خوشحال زندگی بنا دے، آمین کہہ دو بھائی، آمین کہہ دو۔ بس
ایک جوڑا یہ 500 کا جو ہے دو نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ، 500 کے دو نوٹ، کوئی ایک کھڑا ہو جائے، صرف 1 منٹ کا وقت ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے آپ سے کتنی محبت کرتا، کوئی مشکل نہیں، 1000 روپے کوئی مشکل نہیں ہے، دو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف 40 سیکنڈ باقی ہے، بات میری نے کہا کسی سے کبھی یہ کہیں کبھی نہ، صرف 40 سیکنڈ باقی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے عزیزو یہ خیال نہ کرو یہ قربانیاں اللہ ہم سے لے رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک اور آ جاؤ بھائی، 30 سیکنڈ باقی ہے، صرف ایک اور آ جاؤ۔ یہ قربانیاں صرف اللہ ہم سے لے رہا ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے 500 دیے ہیں، ہم نے احسان کیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، ورنہ 500 روپے کچھ نہیں، ایک ہلکا سا مہمان آ جائے، یہ 500 روپے صرف ناشتے کے ہیں، کھانے کے نہیں، صرف ناشتے کے 500 روپے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہے کوئی جو اس نوٹ کو ملا دے؟ 3 بار کروں، ہے کوئی جو اس 500 کے نوٹ کو ملا دے؟ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے۔ ہے کوئی؟ بتاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ پھر ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ پھر بڑا مطالبہ نہیں، 2-4 ہزار کا مطالبہ نہیں، یہ صرف آپ کی محبت دیکھی جا رہی، آپ کی محبت دیکھی جا رہی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو جو محبت کی دلیل پیش نہ کرے، جو نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل پیش نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی دلیل پیش نہ کرے۔ بھئی یہ 2000 روپیہ ہے، اس کا جوڑا تو شاید کہ نہ ملائے کوئی۔ 3 بار کہنے پر اگر ہاتھ اٹھا دیا کہ میں ملاؤں گا اس کا جوڑا، تو میں مانتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ کتنے ہیں؟ یہ 500 کے 4 نوٹ ہیں، صرف ایک نوٹ چاہیے 2000 کا، صرف ایک نوٹ 2000 کا۔ ہے کوئی ایسا جو ایک نوٹ ملا دے 2000 کا؟ زیادہ بڑا مطالبہ نہیں، کوئی بڑا مطالبہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اکثر یہاں مہمانوں سے ہی مطالبہ ہے۔ ماشاءاللہ ہے کوئی جو اس نوٹ کو ملا دے؟ اللہ رب العزت اسے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین، کہہ دو بھائی ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اسے بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کی آنے والی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ ہے کوئی مشورہ کر لو، ہے کوئی ایسا؟ رک کے ایک بار اور کہہ دوں بھائی، منشا یہ تو ایک محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت جسے قبول کرتا ہے اسے اپنے در پہ بلاتا۔ ایک مثال بتا دوں، مثال بتاؤں۔ ایک عالم نے کسی صاحب کے پاس پہنچ کر 100 روپے کی رسید بنائی۔ توجہ سے سننا، کتنے کی؟ 100 روپے کی رسید بنائی۔ ان صاحب نے 500 کا نوٹ دیا۔ کیا کا نوٹ؟ 500 کا نوٹ دیا۔ انہوں نے 400 روپے واپس دے دیے اور یہ کہا کہ بتاؤ بھائی کیا روپے بچے؟ کیا کہا؟ بتاؤ کتنے بچے؟ بتاؤ، آپ بتاؤ کتنے بچے؟ 400۔ کتنے بچے سب بتاؤ؟ 400 بچے۔ اس نے بھی یہی کہا، جیسے آپ ماشاءاللہ سیدھے سادے لوگ ہیں، اس نے بھی یہ کہا کہ حضرت 400 بچے۔ کہا صحیح سے دیکھو، بار بار گننا۔ حضرت 400 بچے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے 100 روپے باقی ہیں اور یہ 400 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ یہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں یہ 100 روپے بچے ہیں، باقی یہ بچے نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو نے اللہ کی راہ میں جو 100 روپے دیے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہماری نظریں اس طرف ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ نہیں، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ والدین سے اگرچہ اولاد کتنی محبت کرتی ہو لیکن اس کا ساتھ صرف قبر تک ہوتا ہے۔ مال کتنا جمع کیا ہو اس کا ساتھ اس کی موت تک ہوتا ہے، لیکن اعمال اس کے آخر وقت تک کام آتے ہیں۔
چھوٹا سا مطالبہ تو پورا کرو گے نہیں؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے، چھوٹا سا مطالبہ ہاتھ اٹھا کے بتا دو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بتا دو. صرف میں محبت کے واسطے بیٹھا ہوں یہاں. یہ محبت اللہ نے بانٹی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے، آپ سے محبت پیدا فرما دے. صرف 100 والے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں، 100 والے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں. یہ تو سوچنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے. 100 والے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں، 10 آدمی صرف 100 والے. تھکے مارے ہم چلے ہیں، تھکے مارے ہیں. 100 کا کوئی بڑا مطالبہ؟ 100 والے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی میں چاہتا ہوں کہ سب سے کچھ نہ کچھ آئے. 100 والے 10 آدمی ماشاءاللہ جلدی آ جائیں. بڑے ابھی ہمارے حضرت باقی ہیں، میں تو ایک جملہ معترضہ کی طور پہ بیٹھ گیا. 100 والے 10 آدمی آ جائیں، بس صرف 10 آدمی 100 والے. ایک آئے ماشاءاللہ، 2 آ گئے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، اللہ قبول فرمائے. ابھی 5 اور باقی ہیں، اللہ قبول فرمائے. جلدی آ جاؤ بھائی، دیکھو نہیں ہے جیب میں ہاتھ ڈال دو، اللہ نے جو دیا ہے اللہ اسی کو دے گا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھی برکتی بھی آ گئے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بس جو آ گئے اب نہیں ماشاءاللہ. بھائی اب نہ آئے کوئی، یہ موقع ہوتا ہے. زبیدہ نے خواب میں جنت دیکھ لی تھی، اور جنت دیکھنے کے بعد پہنچ گئی بہروپیے کے پاس کہ وہ جو جنت تھی مجھے چاہیے کہ دیکھی ہوئی جنت نہیں، دیکھی ہوئی نہیں مل سکتی. اللہ نے انہی لوگوں کو قبول کیا تھا. بس آخری مطالبہ ہے، آخری مطالبہ، کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے. صرف آخری مطالبہ ہے کہ بس زیادہ نہیں، صرف 50 روپے لے کر فوراً آ جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر آدمی آئے گا. اللہ قبول فرما لے. بھائی 100 کا کسی کا نہیں لیا جانے کا، صرف 50 روپے لیے جائیں گے. 50 روپے، 100 کا ٹائم ختم. ہاں صرف 50 روپے لیے جائیں گے. ہاں چاہے دو ایک جنے مل کر 50 دے دو. نہیں بس 50 روپے. وہ تو وقت کی بات ہے. اللہ نے جسے جتنے کے لیے قبول کیا تھا، اللہ نے جسے جتنے کے لیے قبول کیا. اگر کوئی 2000 والا بھی آئے گا تو میں تو لینے گا نہیں، چاہے قاری سلمان لے گا. نہیں بالکل یہ وقت کی بات ہے. اللہ نے سب سے پہلے 500 والوں کو قبول کیا. اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبول فرمائے. 100 والوں کو قبول کیا، انہیں بھی قبول فرمائے. اس کے بعد 50 والوں کو قبول فرمایا. بھائی ابھی 50 کا ٹائم ہے، 50 کا ٹائم ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کم نہ لائیے، کبھی 40 سے لے کے آ جاؤ. ہاں 50 سے زیادہ نہ لائیے، 40 سے کم، کبھی 40 لے کے آ جاؤ. بس 50 کا ٹائم ہے. ابھی صرف 50 کا ٹائم ہے. اب یہ بھی ختم، یہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے دیا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان ساروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے عزیزوں میں صرف اس لیے نہیں بیٹھا تھا کہ آپ سے کچھ مطالبہ کروں، یہ میں محبت دیکھنا چاہتا کہ اللہ نے آپ کے اندر کیسی محبت ڈالی ہے. صرف دل سے آج یہ عہد کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جیسی ہماری زندگی گزری ہے اسے تو اللہ معاف فرما دے. آئندہ انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت کی صبح تک، آج سے لے کر موت کی صبح تک کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ. اور نفرتوں کو ختم کر کے محبتیں پیدا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں، جو کہنے سے رہ گئی، اللہ خود جانتا ہے. الہ العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.